یوم انہدام جنت البقیع۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جسے مسلمانوں کی تدفین کے لیے بطور قبرستان متعین کیا جا سکے۔ ایک دن بقیع الغرقد جنت البقیع کے مقام پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام کو قبرستان کے لیے متعین کرنے کا حکم دیا ہے۔ جنت البقیع شریف میں لاتعداد نفوس قدسیہ مدفون ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما کے علاوہ تمام ازواج مطہرات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں، صاحبزادے، نواسے، چچا، پھوپھیاں اور خاندان نبوت کے کئی افراد کے ساتھ ساتھ کم و بیش 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بے شمار تابعین و تبع تابعین اور امت مسلمہ کے علماء و صالحین مدفون ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنت البقیع سے 70,000 افراد اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے، اور وہ لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے۔ احادیث مبارکہ میں جنت البقیع اور وہاں مدفون نفوس قدسیہ کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، مگر افسوس کہ 8 شوال المکرم 1344 ہجری کو جنت البقیع شریف میں مدفون نفوس قدسیہ کے مزار منہدم کر دیے گئے، اور ان پاکیزہ ہستیوں جن کی پاکیزگی اور عظمت کی گواہی قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ تقدس کو پامال کیا گیا۔ 8 شوال کا دن ایک تاریخی المیے کا دن ہے۔ بحر بقیع صحن و سرا بساسی، بحر بقیع صحن و سرا بساسی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صحن و سرائی با صفا بساسی، صحن و سرائی با صفا، یعنی زری